نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ مسلم شریف جلد 2 صفحہ 369 پر ایک روایت ہے جس کے الفاظ کچھ اس طرح ہیں: فی اصحابی وفی روایت فی امتی 12 منافقاً، میرے صحابہ میں یا میری امت میں 12 منافق ہیں۔ اس روایت کی بنیاد پر عصر حاضر کے منافقین امت کے بہترین طبقہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پر نفاق کی تہمت لگانا چاہتے ہیں تاکہ دین اسلام کی حقانیت اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و ختم نبوت کے موقع کے گواہ مجروح ہو جائے، پھر ان منافقین کو نیا دین، نیا کلمہ، نئی اذان اور نیا قرآن بنانے کا موقع فراہم ہو سکے۔ اس لیے یہ ان نفوس قدسیہ پر تبرہ بازی کرتے رہتے ہیں۔ اس روایت کی حقیقت بیان کرنے سے پہلے چند باتیں ذہن نشین فرما لیں تاکہ بات سمجھنا آسان ہو۔ نمبر 1، دور نبوی میں مکہ مکرمہ میں کوئی بھی منافق نہیں تھا۔ نفاق کا آغاز مدینہ طیبہ میں ہوا، لہٰذا مہاجرین صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پر نفاق کا سوال ہی غلط ہوگا۔ یاد رہے کہ خلفائے اربعہ یعنی سیدنا صدیق اکبر، سیدنا فاروق اعظم، سیدنا عثمان غنی، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہم اجمعین نہ صرف مہاجرین میں سے ہیں بلکہ مہاجرین کے سردار ہیں۔ نمبر 2، قرآن کریم کے مطابق نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک وقت میں منافقین کی نماز جنازہ اور ان کے لیے دعائے مغفرت سے ہمیشہ کے لیے روک دیا گیا، جبکہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے متعلق فرمایا انہیں معاف کیجئے، ان کے لیے دعائے مغفرت کیجئے اور ان سے مشورہ کیجئے۔ نمبر 3، قرآن شریف میں نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا گیا، اے نبی کفار و منافقین سے جہاد کیجئے اور ان پر سختی کیجئے۔ اس کے بالمقابل صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے متعلق فرمایا کہ ان کی غلطیوں سے درگزر کرتے رہیے، انہیں پاک کیجئے اور ان کے لیے دعا فرماتے رہیے۔ نمبر 4، منافقین کی علامت یہ بتائی کہ وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو بے وقوف کہہ کر ان پر تنقید کرتے ہیں، ان کے لیے ذلیل جیسے ناپاک اور غلیظ الفاظ استعمال کرتے ہیں، کفار کی مجالس میں جا کر ان مقدس ہستیوں پر ہنستے ہیں۔ نمبر 5، منافقین کے متعلق فرمایا ثم لا یجاورونک فیہا الا قلیلا، کہ یہ مجاورت رسول یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں نہیں رہ سکیں گے، جبکہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین ساری زندگی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب خاص سے لطف اندوز ہوتے رہے۔ قرآن کریم کے مطالعہ سے یہ بات بخوبی معلوم ہوتی ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم الگ اور منافقین الگ تھے، دونوں کے ساتھ خدا و رسول کا معاملہ علیحدہ تھا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو رضا و جنت کی بشارتوں سے سرفراز کیا گیا اور منافقین کو جہنم کے نچلے طبقے کی خبر دی گئی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم خدا و مصطفیٰ کے محبوب تھے اور منافقین مبغوض تھے۔ ان باتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے جواب ملاحظہ کیجئے۔ پہلی بات یہ ہے کہ دوسری روایت میں فی امتی کے الفاظ ہیں، یعنی یہ بات یقینی نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فی اصحابی فرمایا تھا یا فی امتی فرمایا تھا۔ اس طرح استدلال کمزور ہو جاتا ہے۔ اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال،
بصورت تسلیم جواب یہ ہے کہ اس روایت کی حقیقت فقط اتنی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں اٹھنے اور بیٹھنے والوں میں 12 منافق بھی شامل ہیں، لہٰذا اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ نعوذ باللہ صحابہ کرام منافق تھے، کیونکہ منافق صحابی نہیں ہوتا اور صحابی منافق نہیں ہوتا۔ بطرز دیگر اگر ہمارے جواب سے کسی کی تسلی نہیں ہوتی تو پھر ہمارا جواب یہ ہے کہ ہم ان 12 منافقین کے نام پیش کر دیتے ہیں، پھر آپ باقی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو مومن اور قابل احترام تسلیم کر لیں، ورنہ ہم یہ سمجھنے پر مجبور ہوں گے کہ آپ کا مقصد کچھ اور ہے، یہ روایت محض بہانہ ہے۔ بہرحال یہ 12 منافقین آپ کو مبارک ہوں، اپنے پاس لے جائیے اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک اصحاب رضی اللہ عنہم کی محبت و عقیدت ہمارے پاس رہنے دیجیے، کیونکہ یہ ہمارا دنیا اور آخرت کا ذخیرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اصحاب رسول سے سچی محبت عقیدت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔